بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں گل بخشالوی۔ پیش خدمت ہے میری کہانی میری زبانی، تصنیف جا دیکھا تیرا امریکہ، قسط نمبر 30۔ آج اشرف سہیل کا کالم گل بخشالوی کے لیے۔ اشرف سہیل لکھتے ہیں، آزادی کی جنگ خواہ فلسطین میں ہو، عراق میں ہو، انڈونیشیا میں، افریقہ میں، افغانستان میں، پاکستان میں یا کشمیر میں ہو، ہر جگہ اس جنگ کو مذہب کے ساتھ جوڑا جانے لگا ہے۔ انفرادی یا قومی آزادی کے حصول کے لیے مذہب کی آڑ لینے یا تشدد کو مذہب کی بنیاد بنانے کی اجازت مذہب نہیں دیتا۔ لیکن اب ایسا کیوں ہو رہا ہے جبکہ دنیا کا کوئی بھی مذہب تشدد کی تعلیم نہیں دیتا، اور پھر اسلام تو ویسے بھی امن اور محبت کا مذہب ہے؟ یہ کیسا اسلام متعارف کروایا جا رہا ہے جس میں بے گناہ افراد کو اغوا کر کے قتل کر دیا جاتا ہے اور پھر اس قتل کی ویڈیو بھی جاری کی جاتی ہے؟ اس ویڈیو میں قاتلوں کے سروں پر ایسے رومال بندے ہوتے ہیں جن پر اللہ اکبر درج ہوتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو مذہب کا لبادہ اوڑھ کر ہماری صفوں میں گھس آئے ہیں؟ ہمیں یاد ہے کہ 9/11 کے فوراً بعد درجنوں مسلمان نوجوانوں نے وہاں جا کر متاثرین کی مدد کی تھی، اپنا خون دیا تھا، لیکن پھر بھی نہ تو پاکستانی اور نہ ہی عام مسلمان اپنے مذہبی کردار کو اجاگر کر سکے۔ 9/11 کے نام پر 2 ملک تباہ کر دیے گئے، لاکھوں مسلمان اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایران اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش آج بھی جاری ہے اور باقی مسلم ممالک اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر پاکستان اور ایران کو زیر کرنے میں یہ سازشی ٹولہ کامیاب ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ آخر وہ لوگ کون ہیں جو ہمارے دوست بن کر ہمارے ساتھ دشمنوں کا سا سلوک کر رہے ہیں؟ ایک طرف تو ہمیں ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، تو دوسری طرف ہمیں اپنے کردار سے بھی ثابت کرنا ہوگا کہ نہ تو ہمارا مذہب اور نہ ہی ہماری تہذیب و روایات ہمیں اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم کسی بھی طور تشدد کی راہ اپنائیں۔ ہم تو محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ رویہ ثابت کرنے کے لیے الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ساتھ پرنٹ میڈیا کے افراد کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور ایسی تحریریں اور پروگرام پیش کرنے ہوں گے جن سے محبت اور بھائی چارے کی بو آتی ہو، اور ایسا کردار پیش کرنا ہوگا جس سے پتہ چلے کہ ہم محبت کرنے والے مضبوط کردار کے لوگ ہیں۔ ایسا کردار جسے ہمارے اخبارات کے ساتھ ساتھ مغربی میڈیا میں بھی اپنے لوگوں تک پہنچانے پر مجبور ہو جائے۔ ایک ایسا دھماکہ ہو جس سے بارود کی نہیں محبت کی خوشبو آئے۔ ایسا ہی ایک دھماکہ گزشتہ ہفتے میساچوسٹ کے ایک چھوٹے سے شہر سیلم میں ہوا۔ گو کہ اس دھماکے کی شدت کو ریکٹر اسکیل پر نہیں ناپا گیا اور نہ ہی پاکستانی اخبارات نے اس دھماکے کی شدت کو محسوس کیا۔ اس شہر میں ایک 7-Eleven اسٹور ہے۔ اس کے مالک ایک پاکستانی امجد علی چودھری ہیں، جبکہ گل بخشالوی اس اسٹور میں رات کی شفٹ میں کام کرتے ہیں۔ ادبی حوالے سے گل بخشالوی کو کون نہیں جانتا؟ وہ تقریباً 24 کتابوں کے مصنف اور مؤلف ہیں۔ 2008 میں ان کی کتاب تم کب تک بٹھو مارو گے منظر عام پر آئی اور اب اس کا دوسرا ایڈیشن بھی شائع ہو چکا ہے۔ حال ہی میں ان کی امریکی صدر باراک اوباما پر لکھی گئی کتاب تبدیلی کے نام سے منظر عام پر آ چکی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے باراک اوباما کی تقریر کا منظوم ترجمہ بھی کیا ہے۔ اس کتاب کی اشاعت پر امریکہ کے صدر باراک اوباما اور خاتون اول نے گل بخشالوی کو خط بھی لکھا ہے۔ لیکن آج ہم گل بخشالوی کے ادبی حوالوں پر بات نہیں کریں گے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ آج ہم گل بخشالوی کی نہیں بلکہ سبحان الدین گل کی بات کریں گے۔ اس سبحان الدین گل کی جس کی رگ رگ میں وطن کے لیے پیار بھرا ہے۔ سبحان الدین گل امریکہ آئے ہیں اور ایک کنوینئنس اسٹور 7-Eleven میں کام کر رہے ہیں۔
گو کہ وہ اب تک پاکستان نہیں جا سکے، لیکن اس طویل عرصے میں ایک لمحے کے لیے بھی ان کا وطن کی مٹی سے رشتہ نہیں ٹوٹا۔ ان کا قلم آج بھی دیسی کے گیت گاتا ہے، ان کا دل آج بھی گاؤں میں چلنے والی پنچکی کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ وطن کی مٹی کے مہکار کو وہ آج بھی اپنے جسم کی روئیں روئیں میں محسوس کرتے ہیں، آج بھی وہ اپنے پسینے میں وطن کی خوشبو محسوس کرتے ہیں، آج بھی ان کا دل وطن میں ہونے والے خودکش حملوں پر خون کے آنسر ہوتا ہے۔ امریکی ڈرون طیاروں کے حملے انہیں سونے نہیں دیتے، کھمبوں پر لٹکی سر بریدہ لاشیں ان کے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ وہ ایک اچھے انسان تو ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ ایک سچے عاشق رسول اور پکے مسلمان بھی ہیں۔ اس کا یقین آپ کو اس واقعے سے بھی ہو جائے گا۔ سبحان الدین گل اپنی ذمہ داریاں بڑی ذمہ داری سے نبھاتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ 7-11 کے مالک امجد علی چودھری ان پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ رات کی شفٹ پر تھے کہ ایک مقامی امریکی نے لاٹری ٹکٹ ان سے لیا اور کرچ کر دیکھا تو 10 کا ہندسہ نظر آیا۔ اس نے مزید کرچنے کی زحمت گوارا نہیں کی اور ٹکٹ سبحان صاحب کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا، میں $10 جیت گیا ہوں، لہٰذا مجھے $10 کا ایک اور ٹکٹ دے دو۔ سبحان الدین صاحب نے ٹکٹ دیکھا اور $10 کا ٹکٹ اسے دے دیا اور وہ چلا گیا۔ رقم معمولی تھی، اس لیے سبحان الدین گل نے سوچا کسٹمر کا رش ذرا کم ہو جائے تو لاٹری مشین میں کیش کر لوں گا۔ رات میں جب ذرا سکون ہوا تو سبحان الدین گل نے ٹکٹ کنفرم کرنے کے لیے مشین میں ڈالا تو ان کو حیرت ہوئی کہ مشین نے ٹکٹ نہیں لیا۔ اس نے ٹکٹ غور سے دیکھا اور پھر مشین کو دکھایا، مشین نے پھر انکار کیا تو سبحان الدین گل نے ٹکٹ مزید کرچا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اس لیے کہ انعام کی رقم $10,000 تھی، اور یہی سے سبحان الدین کے سچے اور پکے مسلمان ہونے کا امتحان شروع ہو گیا، کیونکہ یہ بات سبحان اور اس کے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ لاٹری کے انعامی رقم $10,000 ہے۔ اگر وہ چاہتے تو وہ یہ رقم خاموشی سے جیب میں ڈال سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ممکن ہے ان میں ان کے نام کا بھی کچھ عمل دخل ہو، کیونکہ ان کا نام سبحان بھی تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ممکن ہے ان کے ذہن میں عام انسانوں کی طرح کے خیال آئے ہوں، لیکن انہوں نے شیطان کو غالب آنے نہیں دیا اور امجد علی چودھری کو فون کر کے صورتحال سے آگاہ کر دیا، اور ساتھ ہی مقامی اخبار سیلم نیوز کے نمائندے اور ایک پولیس آفیسر جو ان کے دوست تھے کو بھی فون پر بتا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں ایک ایسی روحانی خوشی محسوس ہوئی جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ سبحان الدین گل نے اپنے اس اقدام سے ہم پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ سبحان الدین گل کے اقدام کو جتنا بھی سراہا جائے کم ہے۔ دوسرے روز وہی لڑکا سٹور میں آیا تو سبحان نے اسے کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے، لیکن سناؤں گا تب جب تم اپنے گرل فرینڈ کو ساتھ لے کر آؤ گے۔ لڑکا اپنی گرل فرینڈ لینے گیا تو سبحان الدین گل نے سیلم نیوز کے نمائندے اور اپنے پولیس دوست کو بھی بلا لیا۔ لڑکا اپنی گرل فرینڈ کو ساتھ لے کر آیا تو سبحان الدین گل نے پولیس آفیسر اور سیلم نیوز کے نمائندے کے سامنے اس لڑکے کو بتایا کہ کل جو ٹکٹ تم نے مجھے دیا اس پر $10 کا نہیں بلکہ $10,000 کا انعام نکلا ہے۔ لڑکے کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ سبحان نے اسے $10,000 کا جیتا ہوا ٹکٹ دے دیا تو وہ خوشی سے اچھل پڑے۔ یہ دھماکہ کسی بم دھماکے سے کم نہ تھا۔ ایسے دھماکوں کے اسلام کی سربلندی کے لیے ضروری ہیں۔ ایمانداری کے ایسے واقعات کے وسیع پیمانے پر تشہیر ہونی چاہیے تاکہ جب اسلام یا مسلمانوں کے خلاف کوئی بات ہو تو لوگوں کو مسلمانوں کا یہ رخ بھی نظر آئے۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو آپ بیتی کے اگلی قسط میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔